رسولا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأمراض مقتدم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عدو ومن أذن، وإن فضل رسول الله ليس له حد، فليعرف عنه ناطق بقوي، منزه عن شريك في محاسنه وجوهر المسلمين غير منقصر. اللہ جل جلالہ وعظم والہ وعظم شانہ وعظم نعمہ بالسنا تاجدار کائنات منکر موجودات و مبصار زمان حامی بے کسان سید سروران تقیمہ دور زمان احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء پارہ اعتبار میں السلام کا رحمت اعتبار. معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، اللہ جل جلالہ اپنی لائق کتاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور اچھی بات کہو، یصلح لکم اعمالکم، وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال سنوار دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ بخش دے گا. بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قولاً سدیدہ سے مراد لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور لا الہ الا اللہ ایسا عمل ہے اس سے اعمال میں حسن پیدا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے رب ذوالجلال بندے کے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے. قولوا قولا سدیدا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندے کو اچھی بات جو ہے وہ کرنی چاہیے. برے کلمے بندے کی زبان پر نہیں آنے چاہیے. گالی گلوچ اور اس طرح کے اور جو برے کلمات ہیں وہ جو برگزیدہ رب کا بندہ ہوتا ہے، جو پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، اس کی زبان سے ایسے جملے جو ہیں وہ ادا نہیں ہوتے. اگر سرزد ہو جائیں تو پھر وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رک جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو رب معاف فرمانے والا ہے. تو گالی گلوچ جو ہے یہ بہت برا عمل ہے. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جب بندہ ایک مرتبہ گالی دیتا ہے تو اس کی قبر میں ایک بچھو پیدا ہوتا ہے. جتنی مرتبہ وہ گالی دیتا رہے گا اتنے بچھو پیدا ہوتے رہیں گے، اور جب وہ مرے گا تو پھر وہ اس کو عذاب دیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے برے کلام سے محفوظ فرمائے.
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے روانہ ہوا تو میں نے اپنی سواری کو قبلہ رخ کیا تو میری سواری جو ہے وہ بجائے قبلہ رخ جانے کے وہ قسطنطنیہ کی طرف چل پڑی۔ وہ کہتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اپنی سواری کو قبلہ رخ لے چلوں، مدینہ مکہ مکرمہ لے چلوں، مدینہ منورہ لے چلوں، لیکن سواری جو ہے وہ مسلسل قسطنطنیہ کی طرف چلتی رہی یہاں تک کہ وہ قسطنطنیہ پہنچ گئی۔ جب وہاں پر میں پہنچا تو میں نے ایک مجمع دیکھا، جمع وفید دیکھا کہ لوگ جمع ہیں، تو میں ان کے پاس گیا، میں نے جا کر بعض میں سے پوچھا کہ یہاں پر کیا معاملہ ہے، لوگ کیوں جمع ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں بادشاہ کی ایک بیٹی ہے، اس کو دل کے دورے پڑتے ہیں، تو اس کے لیے لوگ جو ہے وہ طبیب تلاش کر رہے ہیں جو اس کی دوا کرے۔ کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ میں اس کا علاج کروں گا، تو وہ لوگ مجھے بادشاہ محل میں لے گئے۔ جب وہاں میں پہنچا دروازے پر تو اندر سے آواز آئی، ہے جنید تو کب تک اپنی سواری کو ہماری طرف آنے سے روکتا رہے گا؟ وہ کہتے ہیں میں اندر داخل ہوا، میں جو ہی اندر داخل ہوا وہاں پر ایک خوبصورت نوجوان لڑکی تھی جو زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں جب میں وہاں داخل ہوا تو انہوں نے وہ لڑکی کہنے لگی کہ حضرت میرے لیے کوئی دعا کرے کہ میری بیماری ٹھیک ہو جائے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس لڑکی کو کہا کہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس لڑکی نے بآواز بلند پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ کہتے ہیں جب اس نے یہ کلمہ پڑھا تو اس کی زنجیریں ٹوٹ گئی اور اس کے دل کے دورے جو ہیں وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو جب بادشاہ نے دیکھا اس نے کہا کہ رب تعالیٰ کا کتنا کرم ہے، کتنا اچھا، کتنا کامیاب طبیب ہے کہ اس نے چند منٹوں میں میری لڑکی کو ٹھیک کر دیا ہے، میری بیٹی کو ٹھیک کر دیا ہے اور اس کی بیماری ٹھیک ہو گئی ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس بادشاہ کو کہا کہ تو بھی کلمہ پڑھ، تیرے اندر سے بھی کفر کی جو بیماری ہے وہ ختم ہو جائے گی، تیرا اندر جو ہے تیرا من پاک ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں اس بادشاہ نے بھی کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو لوگوں نے بھی کلمہ شریف پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھے تو رب تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت نصیب فرماتا ہے اور اس سے بندے کے بیماریاں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا ہے، یہ بیان تو اس وقت نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کا موسم نہیں ہے، یہ 14 اگست والے دن بیان کرنا تھا، میں کسی وجہ سے چلا گیا۔ تو ایک بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب پاکستان جب فتح ہوا نا، جب پاکستان بنا تو لوگوں نے ہجرت کی، کافی سارے لوگ جو ہیں وہ عورتوں کی عزتیں لوٹی، لوگوں نے جانیں دی، قربانیاں دی اور پھر جا کے یہ پاکستان بنا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک شخص جو ہے وہ جاسوسی کے طور پر کہیں گیا تو لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، بائبل پار چلا گیا۔ تو اس لوگوں نے جب اس کو پکڑا تو وہ اپنے گھر لے گئے، کہتے ہیں کہ اس کو صبح جو ہے وہ حکمران کے پاس لے جائیں گے۔ تو انہوں نے اس رات اس کو اپنے گھر رکھا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ جب ان کے گھر گیا تو وہاں پر ان کی ایک عورت تھی، وہ نماز پڑھنے لگی اور وہ دعا مانگنے لگی۔ پھر وہ میرے پاس آئی، اس نے کہا کہ ہم نے تمہیں پاکستان اس لیے بنا کر دیا تھا کہ تم اسمگلر جو ہے وہ بن جاؤ، وہاں پر اسمگلنگ کرو۔ اس شخص کو انہوں نے پکڑا تھا کہ یہ اسمگلر ہے، اس لیے انہوں نے پکڑا۔ اس شخص نے کہا کہ میں اسمگلر نہیں ہوں، میں پاکستان کا ایک شخص ہوں، میں جاسوس ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تجھے پاکستان سے کیا مطلب ہے، تو ہندوؤں کی ہے، ہندوؤں کی تو گھر رہتی ہے، تو ہندوانی ہے، تجھے پاکستان تو نے کیا ہمارا حصہ ڈالا ہے پاکستان بننے میں؟ اس نے کہا کہ پاکستان جب بنا تھا تو ہندوؤں نے، سکھوں نے عورتوں کو ایسے ان کی عزتیں لوٹی، ان کو
تب تو غارت کی کہ عزتوں کو محفوظ کرنے کے لیے لڑکوں نے خود جو ہے لڑکیوں نے خودکشی کر دی، وہ کنویں میں چھلانگیں لگا گئی۔ اور ایک فرماتے ہیں کہ بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں جب ہم نے ہجرت کی تو ہم سکھوں کے ڈر کی وجہ سے کمال میں چھپ گئے، تو وہاں پر بچہ جو ہے وہ رونے لگا، تو لوگوں نے اس عورت کو کہا کہ تیرا بچہ کیوں رو رہا ہے، اس کو چپ کیوں نہیں کراتی؟ وہ کہتے ہیں عورت تانگ آ کے اس عورت نے اپنے بچے کا خود گلا دبا دیا۔ اتنا مشکل حالات تھے جس وجہ سے یہ پاکستان جب جا کے بنا۔ وہ کہتے ہیں اس عورت نے مجھے کہا کہ بے شک تو ٹھیک کہتا ہے کہ میں ہندوؤں کے گھر رہتی ہوں، لیکن میں ہندو نہیں، میرا نام فاطمہ ہے، ان سکھوں نے مجھے پکڑ لیا تھا اور آج ان کے بچوں کی میں ماں ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ اب بھی اگر میں پاکستان کا نام دے کر اپنے بچے کو دم کروں میرا بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اتنا مقدس ملک ہے یہ پاکستان جو کلمے کے نام پہ بنا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کا نام لے کر میں اپنے بچے کو دم کروں تو میرا بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو جو کلمہ پڑھ کے دم کرے وہ بچہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو یہ واقعہ ذہن میں آ گیا تھا کہ اس عورت نے جو کہا کہ یہ پاکستان اتنا مقدس ملک ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، یہاں پر جو غلط کام ہو رہے ہیں ان کو روکنا چاہیے۔ ہر بندے کو اپنا فرض جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے، اپنے محلے تک، اپنے گھر تک، اپنے گاؤں تک، اپنے شہر تک، جتنا جس سے ہو سکے اس کو اتنا اپنا حق ادا کرنا چاہیے اس بے حیائی کو روکنے میں، اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ بے حیائی کے لیے نہیں بنا، یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے اور اتنا مقدس ملک ہے یہ۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی زنجیریں ٹوٹ گئی، وہ ٹھیک ہو گئی۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تو فلاح پا جاؤ گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، وہ بادشاہ کی طرف چلے تبلیغ کے لیے، راستے میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں، تو بچوں کے پاس گئے تو وہاں پر ایک وزیر کا بچہ تھا، وہ کھیل رہا تھا، اس نے ان کو پہچان لیا اور انہیں گھر لے گیا۔ جب گھر گیا تو اس کے والد نے ان کی بڑی خدمت کی، کھانا رکھا۔ جب کھانا کھانے لگے تو شیطان کی حسب عادت آ گیا، تو وہ جو صحابی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے بسم اللہ شریف پڑھی تو وہ شیطان بھاگ گیا۔ پھر اس وزیر نے وہ جو صحابی سے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، ان کا صحابی ہوں، تو میں تمہاری طرف دعوت لے کے آیا ہوں کہ تم باطل خداؤں کو چھوڑ دو اور رب لم یزل کے ماننے والے بن جاؤ، رب کی وحدانیت کو مان جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مان جاؤ۔ تو جب اس وزیر نے سنا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ کچھ دن گزرے تو اس وزیر نے وہ جو صحابی سے تھے ان کو بتایا کہ ہمارا جو بادشاہ ہے اس کا گھوڑا مر گیا ہے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ اپنے بادشاہ کو کہو کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو تمہارا گھوڑا زندہ ہو سکتا ہے۔ تو اس وزیر نے جا کے اپنے بادشاہ سے کہا کہ وہ شخص جو ہے وہ صحابی کو کہتے ہیں کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو تمہارا گھوڑا جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اگر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو مان جاؤ، رب تعالیٰ کو مان جاؤ تو پھر گھوڑا زندہ ہو سکتا ہے۔ تو بادشاہ نے جب سنا تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ تو وہ جو صحابی تھے وہ بادشاہ کے دربار میں گئے، جا کے اس بادشاہ کو کہا کہ یہ جو گھوڑا ہے اس کا ایک عضو آپ پکڑے، یعنی ایک حصہ جو ہے وہ آپ پکڑے، ایک حصہ آپ کا والد پکڑے، ایک حصہ آپ کا بیٹا پکڑے اور ایک حصہ آپ کی زوجہ جو ہے آپ کی بیوی پکڑے، اور چاروں عضو پکڑ کر، چاروں حصے پکڑ کر بلند آواز سے لا الہ الا اللہ کہو۔ تو انہوں نے اس کے عضو پکڑے اور بلند آواز سے لا الہ الا اللہ کہا، اور جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہا تو پرندے جو گھوڑا تھا اس کے عضو جو ہے وہ کانپنے لگے اور وہ زندہ ہو گیا۔ یعنی کلمہ پڑھنے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، اور ان کے صحابی نے جو کلمات کہے، اور کلمے کی اتنی طاقت ہے کہ لا الہ الا اللہ، اتنی طاقت ہے کہ بندہ اگر جانور مار جائے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، اتنا یہ مقدس کلام ہے۔
اور یہ بنا کیسے؟ جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا، جب لوح محفوظ کو پیدا فرمایا تو پھر قلم کو حکم دیا، قلم کو پیدا فرمایا، پھر اس کو حکم دیا کہ لکھ۔ اس نے عرض کی مولا کیا لکھوں؟ فرمایا کہ اب سے لے کر قیامت تک جو کچھ واقعات پیش آنے ہیں سب لکھ۔ اس نے وہ لکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری مرتبہ کہ لکھ۔ اس نے عرض کی مولا کیا لکھوں؟ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ لکھ۔ پھر اس قلم نے 70,000 سال میں وہ کلمہ لا الہ الا اللہ لکھا۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا کہ لکھ۔ اور اس کی مولا کیا لکھوں؟ فرمایا کہ محمد الرسول اللہ لکھ۔ وہ قلم جب محمد پر پہنچا نا، محمد پر، تو قلم جو ہے وہ شک ہو گیا، قلم ٹوٹ گیا، اور 7,000 سال تک وہ جو ہے وہ بے ہوش رہا، وہ اس کے ہوش و حواس کھوئے رہے۔ پھر جب ہوش میں آیا تو پھر 7 سال رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود رہا، 7 سال تک وہ تھر تھراتا رہا۔ پھر جب اس کو ہوش آیا تو پھر عرض کی مولا کیا تیرے علاوہ بھی کوئی ایسا نام ہے جس کی اتنی عظمت و بلندی اور مقام ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے قلم تو ادب اختیار کر کہ اگر میں نے محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں خود کو کوئی چیز پیدا نہ کرتا۔ فرمایا کہ کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے سوچا کہ میں اپنے آپ کو ظاہر کروں، پھر میں نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا۔ وہ اتنا بلند مقام میرے محبوب کا۔ تو پھر جب قلم کو ہوش آیا تو پھر رب تعالیٰ نے استبرام کی 70,000 پٹیاں اس کے اوپر باندھی۔ جو قلم ٹوٹ گیا تھا 70,000 پٹیاں اس کے اوپر باندھی، ایک پٹی کے درمیان 70,000 سال کا وقفہ تھا۔ یعنی اس کلمے کو مکمل کرنے میں 1,40,000 سال لگے، ایک کلمہ لکھنے میں۔ جب کلمہ مکمل ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو عرض کی مولا کہ کیا تیری مخلوق میں، تیرے بندوں میں کوئی ایسا بندہ ہوگا جو اتنی عمر پائے گا؟ تو فرمایا کہ اے قلم، میں ایک اپنا محبوب پیدا کروں گا، میرا ایسا محبوب ہوگا کہ اس کا امتی اس کلمے کو ایک دن میں 70,000 مرتبہ زبان پہ لائے گا۔ اتنا یہ بلند کلمہ ہے کہ اتنے مراحل گزرے۔ جب کلمہ جو لکھا گیا 1,40,000 سال لگے اس کلمے کو لکھنے میں۔ وہ مقام والا قلم تھا، اس کا کتنا بلند مقام تھا، لیکن فرمایا کہ میرے محبوب کی امتی جو ہوں گے وہ ایک دن میں اس کلمے کو 70,000 مرتبہ زبان پر لے آئیں گے۔ یہ ایسا بلند مقام کلمہ ہے۔ اور فرمایا کہ یہ ایسی اس کی شان ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی بادشاہی بھی اس کو نہیں پہنچ سکتی، یعنی اتنا بلند مقام یہ کلمہ ہے۔ حضرت بکر بن حسین رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ لڑائی کے لیے نکلے، جہاد کے لیے نکلے، تو وہ راستہ بھول گئے۔ جب راستہ بھولے تو ایک پہاڑ پہ جا نکلے۔ جب پہاڑ پہ چڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ لوگ جمع ہیں اور وہاں پر ایک کرسی جو ہے وہ خالی پڑی ہے۔ تو لوگوں کے پاس یہ جا کر کہا کہ یہ کرسی خالی کیوں پڑی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ہمارا جو پادری ہے نا وہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے اور ہم کو واعظ کرتا ہے، لہٰذا اس لیے یہ کرسی جو ہے ان کے لیے خالی پڑی ہے۔ تو وہ بزرگ جو تھے وہ بیٹھ کے ان لوگوں میں شامل ہو گئے۔ جب ان کا پادری آیا تو اس نے آ کر اپنی نشست پر بیٹھا، اپنی کرسی پر بیٹھا، تو لوگوں کو اس نے مخاطب کیا اور کہا کہ آج میں تمہیں واعظ نہیں کروں گا۔ لوگوں نے تعجب کیا کہ آج واعظ کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان، تمہارے درمیان ایک امت محمدیہ کا بزرگ ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے ایک بزرگ تمہارے اندر موجود ہیں۔ تو اس جو پادری تھا اس نے کہا کہ اے بزرگ، تجھے تیرے خدا کی قسم کے کھڑا ہو جا تاکہ ہم تیرا دیدار کریں۔ تو کہتے ہیں جب بزرگ کہتے ہیں جب اس نے مجھے خدا کی قسم دی تو میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ آج میں تمہارے آگے سوال کروں گا، تم نے مجھے اس کے جواب دینے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے کرو سوال۔
اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ جنت میں پھل ہیں، جنت میں پھل ہیں، کیا ان پھلوں کی مثل کوئی پھل دنیا میں موجود ہیں؟ تو کہا ہاں ہیں، لیکن وہ نام اور شکل کی حد تک دنیا میں موجود ہے، ان کی لذت جو ہے وہ جنت کے پھلوں جیسی نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے پھر دوسرا سوال کیا، اس نے کہا کہ جنوبی شاخ جو ہے وہ جنت کے محلات میں ہر محل میں پہنچی ہوئی ہے، کیا اس کی مثل کوئی دنیا میں ہے؟ فرمایا ہاں ہے، کہ سورج جب نصف نہار پہ ہوتا ہے، نصف نہار پہ ہوتا ہے، پھر کوئی ایسا مکان، کوئی ایسا محل نہیں کہ اس کی کرن جو ہے وہ اس محل اور مکان پر نہ پڑے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے تیسرا سوال کیا، اس نے کہا کہ جنت میں ایک تخت ہے جس کی مسافت 500 سال ہے، اور جب جنتی اس پر چڑھے گا تو وہ نیچے ہو جائے گا، اور جب جہنمی چڑھنے لگے گا تو وہ اوپر ہو جائے گا۔ فرمایا ہاں اس کی مثال بھی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، کیا تم دیکھتے نہیں کیا تعجب، کیا نمونہ پیدا کرتا ہے اونٹ کہ جب اس پر سوار ہونے لگتے ہیں تو اونٹ بیٹھ جاتا ہے، اور جب سوار ہو جاتے ہیں تو کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر اس نے سوال کیا، اس نے کہا کہ جنت میں 4 نہریں ہیں اور ان کے ذائقے جو ہیں ذائقے مختلف ہیں۔ کہا ہاں دنیا میں بھی اس کی مثال موجود ہے۔ وہ کیسے؟ کہا کہ بندے کا کان جو ہے اس سے پانی نکلتا ہے، لیکن وہ غلیظ اور کڑوا ہوتا ہے، اور بندے کی آنکھ سے پانی نکلتا ہے وہ نمکین ہوتا ہے، اور بندے کے ناک سے پانی نکلتا ہے وہ بدبودار ہوتا ہے، اور بندے کے منہ سے جو پانی نکلتا ہے وہ شیریں اور خوشبودار ہوتا ہے۔ تو کہا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی اس کی جو ہے وہ جواب اس کا ہو گیا۔ پھر کہنے لگا کہ 5واں سوال یہ ہے کہ جنت میں لوگ کھائیں گے پیئیں گے لیکن وہاں پر پیشاب پخانہ نہیں کریں گے، تو اس کی مثال کوئی دنیا میں ہے؟ ہاں ہے۔ آگے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، ماں کا حیض کا خون جو ہوتا ہے وہ اس کی خوراک بنتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے 5 سوالوں کے جواب دے دیے۔ فرمایا کہ اب میں نے تیرے 5 سوالوں کا جواب دے دیا ہے، اب میں تیرے آگے ایک سوال کرتا ہوں، تو بھی مجھے جواب دے۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو مجھے بتا کہ جنت کی کنجی کیا ہے؟ تو اس پادری نے لوگوں کو مخاطب کیا، کہا کہ یہ بزرگ جو ہے امت محمدیہ کے بزرگ مجھے کہتے ہیں کہ جنت کی کنجی کیا ہے؟ تو میں نے تمام کتابوں میں پڑھا ہے کہ جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ جب اس نے کلمہ پڑھا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ یعنی اتنا طاقتور کلمہ ہے، اتنا اس کا مقام ہے کہ یہ جنت کی کنجی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفاتیح الجنت شہادت لا الہ الا اللہ، فرمایا کہ جنت کی کنجی ہے لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا۔ یعنی جو بندہ لا الہ الا اللہ دل سے کہتا ہے کہ اس کے پاس جنت کی چابی آ جاتی ہے، جنت کی کنجی آ جاتی ہے، جنت کی کنجی اس کے پاس آ جاتی ہے۔ پھر وہ جنت کو اپنے جب اس کے پاس کنجی ہوگی تو وہ جنت کو کھول بھی لے گا۔ اگر بندے کے پاس کنجی نہیں ہوگی تو پھر وہ جنت کو کیسے کھولے گا؟ تو جب اس پادری نے لا الہ الا اللہ کہا اور مسلمان ہوا، پھر جو وہ وہاں پر جمع رفیق تھا وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، کیونکہ ان کا پادری جو مسلمان ہو چکا تھا۔ تو حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ باوضو ہو کر اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو 12 مقامات عطا فرمائے گا۔ پہلا یہ کہ جب اس کی موت آئے گی تو وہ اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں کلمہ کہتے ہوئے جو ہے اس کی روح پرواز کرے گی، اور اس کی نمبر 2 اس کی روح جو ہے جب اس کی موت آئے گی تو آسانی میں ہوگی۔ جب موت آتی ہے، جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو وہ ایسے جب جان کو کھینچتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جب کانٹے دار ٹہنی ہوتی ہے نا، وہ بندے کے اندر سے ایسے بندہ پکڑ کے کھینچے تو کتنے زخم آتے ہیں، اتنا درد ہوتا ہے جب فرشتہ موت کا آتا ہے۔ فرمایا کہ جب بندہ کلمہ کہنے والا اخلاص کے ساتھ جب اس کو موت آئے گی تو پھر
سکون کے ساتھ آسان موت اس کے اوپر آئے گی، یعنی اس کو تکلیف نہیں ہوگی موت کی۔ اور تیسرا فرمایا کہ جب اس کی قبر میں منکر نکیر آئیں گے تو وہ اچھی شکل میں آئیں گے۔ ویسے تو جو گناہگار بندہ ہوتا ہے اس کی قبر میں جب منکر نکیر آئیں گے تو وہ ڈراؤنی شکل ہوگی، بندہ ان کی شکل دیکھ کے بندہ ڈر جائے گا اور وہ سوال و جواب بھول جائے گا، اتنی ڈراؤنی شکل ہوگی، نیلی نیلی آنکھیں ہوں گی، سیاہ چہرہ ہوگا، نیزوں جیسے دانت ہوں گے اور بندہ ڈر جائے گا، نہ کہ اس کی شکل، اس کی اچھی شکل میں فرشتے اس کی قبر میں آئیں گے۔ اور چوتھا فرمایا کہ اس کی قبر منور ہوگی۔ اور پانچواں اس کے نامہ اعمال، اس کی نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا قیامت کے دن۔ اور چھٹا وہ قیامت کے دن شہداء کی صف میں اٹھایا جائے گا۔ نمبر 7 اس کو 70 حوریں جو ہیں وہ عطا کی جائیں گی اور ان صراط سے وہ بجلی کی طرح گزر جائے گا، یعنی اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا، یعنی جو بندہ یہاں پر قید نہیں ہے کہ بندہ ہزاروں بار کہے، فرمایا کہ جو بندہ کلمہ کہے، یہاں پر یہ نہیں ایک بار کہے یا 2 بار یا 4 بار یا 100 بار یا 1000 بار، فرمایا کہ جو اخلاص کے ساتھ باوضو ہو کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ 12 مقامات یا 12 غیر سرے عطا فرمائے گا جو اس کی موت میں اور قبر میں اور حشر میں اس کے کام آئیں گے۔ اور یہ ایسا بلند اور عظیم کلمہ ہے جس سے بندے کی مشکلات جو ہیں وہ آسان ہوتی ہیں، بندے کے آخرت میں اس کے کام آئے گا کلمہ۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے کہ جو بندہ اپنے والدین کا نافرمان ہے یہ کلمہ اس کے کام کو نہیں آتا، ہمیں اخلاص نہ پڑے تو ہمیں حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا وہ موت کے قریب ہے لیکن اس کی زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کیا وہ کلمہ اپنی زندگی میں نہیں پڑھتا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ پڑھتا تھا۔ پھر نبی علیہ السلام اس شخص کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے طاقت نہیں، میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ میں کلمے کو ادا کروں۔ تو فرمایا کہ کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کا نافرمان تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ زندہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کی والدہ کو بلایا اور کہا کہ اگر یہاں پر آگ جلا دی جائے اور تجھے کہا جائے کہ تیرے بیٹے کو آگ میں پھینکا جائے گا ورنہ تو اس کو معاف کر دے، تو کیا تو اس کو معاف کر دے گی؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ میں اس کو معاف کر دوں گی۔ تو فرمایا پھر رب تعالیٰ کو اور ہمیں گواہ بنا کر کیا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا، میں اس سے راضی ہو گئی ہوں۔ تو اس کی والدہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس سے راضی ہو گئی، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر جب اس کی والدہ نے اس کو معاف کیا تو اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب کا شکر ہے کہ رب تعالیٰ نے میری وجہ سے اس کو عذاب نار سے بچا لیا۔ تو پتہ چلا کہ جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے اس کے کام کلمہ کوئی نہیں آنا، اور جب مرے گا تو اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوگا، لہذا اپنے والدین کا احترام کرنا چاہیے۔ اور حدیث پاک کے ابن عساکر میں یہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے اس کو کلمے کا کہا کہ کلمہ پڑھو، تو اس نے کہا کہ میری زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ تو لوگوں نے کہا کہ وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرتا تھا جو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بکواس کرتے تھے، ان کو گالیاں دیتے تھے، شب و ستم کرتے تھے۔ تو کہنے لگا کہ اس لیے میری زبان پہ کلمہ جو ہے وہ جاری نہیں ہوتا، اور وہ مجھے کہتے تھے کہ تو بھی ان کو گالیاں دے معاذ اللہ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو ان کو گالیاں دینے والوں کے پاس بیٹھتا ہے، وہ گالیاں دیتا نہیں تھا لیکن ان کے پاس بیٹھتا تھا، جو حضرت سیدنا فاروق اعظم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیتے تھے اور
اس کا سرا اس کو یہ ملا کہ رب تعالیٰ نے اتنا عذاب دیا کہ اس کی زبان پر کلمہ حق جاری نہیں ہوتا. تو جو خود اس طرح کا اس کا عقیدہ ہو، جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیعت کے بارے میں بکواس کرے، تو پھر اس کا کیا حال ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو جب وہ پیدا ہو تو ان کے سامنے سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، اور جب بندہ مرنے لگے تو پھر بھی اس کے پاس جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو. فرمایا کہ جس کا اول اور آخر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوگا، یعنی جب پیدا ہوا پھر بھی لا الہ الا اللہ پڑھا، جب مرنے لگا پھر بھی لا الہ الا اللہ پڑھا، تو اگرچہ وہ 1000 سال زندہ رہ کر مرے، رب تعالیٰ اس کے گناہوں پر پکڑ نہیں فرمائے گا، یعنی رب تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا. تو یہ جو کلمہ ہے اس کی بہت ساری برکات ہیں. ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا کہ بزرگ تھے، وہ جنازے میں تھے، ابھی ہے کوئی بات، تو وہ جنازے میں شریک تھے، ایک بندہ مر گیا. مختصر کرتا ہوں کہ وہ بزرگ جو تھے وہ سب کشف تھے. بندے کو دفن کیا تو وہ بزرگ جو ہے وہ رونے لگے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ کچھ نہیں، لیکن ان کے پاس 70,000 کلمہ جو ہے وہ پڑا ہوا تھا. 70,000 مرتبہ انہوں نے کلمہ پڑھ کے اپنے لیے رکھا ہوا تھا. تو انہوں نے دن ہی دن میں اس کے لیے سارے ثواب کر دیا، اس کی روح کو بخش ملک کر دیا. تو رب تعالیٰ نے اس کی جو قبر والا تھا اس سے قبر کے عذاب کو اٹھا لیا. پھر وہ بزرگ مسکرانے لگے. عرض کی کہ حضرت پہلے آپ رو رہے تھے، آپ مسکرانے لگے ہیں. کہا کہ یہ شخص جو تھا یہ اتنا گنہگار تھا کہ اس کو عذاب ہونے لگا. جب ہم نے اس کو دفن کیا تو اس کو عذاب ہونے لگا. پھر میرے پاس 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ جو ہے وہ پڑا ہوا تھا، تو میں نے اس کو دن ہی دن میں بخش دیا. تو رب تعالیٰ نے اپنا عذاب جو ہے اس سے اٹھا لیا. پتہ چلا کہ جو بندہ 70,000 کلمہ فرماتے ہیں اپنے پاس پڑھ کے رکھنا چاہیے. اگر بندہ مر جائے تو پھر اس کلمے کی برکت سے رب تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے بچا لے گا، اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. اور یہ ایسا مکلمہ ہے. فرمایا کہ جب مرنے والا